बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आलिया कैसर, और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के बाहर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आज की सुबह का आगाज़ करेंगे कि आप बखैर आफियत हों और रबीउल अव्वल का ये बाबरकत महीना आपके लिए रहमतों, खुशियों, अमन और सुकून लेकर उतरे। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका साथ निभाऊंगी क्योंकि हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दोनों होस्ट शोएब और ज़याब इस वक्त मौजूद हैं दुबई में, दुबई एक्सपो 2020 में शिरकत के लिए। जैसे कि आप तमाम लोग ही जानते हैं कि दुबई एक्सपो 2020 इस साल का यानी 2021 का सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन 2020 इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसकी तैयारियां गुज़श्ता बरस के लिए थीं और कोविड-19 की वजह से इसको डिले करना पड़ा। तो हम अब तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान पवेलियन से लेकर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी मुख्तलिफ मसनूआत को लेकर यहाँ पर आते हैं और इसको 2020-2021 का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया जा रहा है, जहाँ पर शोएब और ज़याब भी मौजूद रहेंगे, जो पाकिस्तान पवेलियन से पाकिस्तान की खूबसूरत मसनूआत की नुमाइश वो भी हम तक लेकर आएंगे और इसके साथ साथ दुनिया भर से क्या खूबसूरत एग्जीबिशन होगी, कौन से कल्चर जो है हमारे सामने आएंगे और नई क्या चीज़ें होंगी वो भी हमें बताएंगे। तो वक्तन फ़वक्तन उनकी जानिब से तमाम तर चीज़ें आप तक हम लाते रहेंगे दुबई से बराह रास्त भी। बात करते हैं पाकिस्तान में रबीउल अव्वल सन 1443 हिजरी का चांद नजर आ चुका है। 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर को होगी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ास हिदायत पर रवां बरस भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बे से मनाने की हिदायत दे रखी है, जिसके तहत 3 रबीउल अव्वल से 13 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। उस नबी रहमतुल आलमीन के लिए कि जिनके लिए कुरान ने खुद कहा कि वो तमाम जहानों के लिए, किसी एक दुनिया के लिए नहीं, किसी एक वक्त, एक दौर के लिए नहीं, बल्कि अज़ल से अबद तक तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। उनकी ज़ात मुबारका पर आज हम कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आलम दीन जुड़े रहेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के दौर में हम कितने ज़्यादा रेलेवेंट हैं अपनी ज़िंदगी में, उस अस्वाए हुस्ना को, वो सीरतुल नबी, वो रहमतुल आलमीन जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं, आकाए दो आलम, उनकी तालीमात की पैरवी हम किस तरह से कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज का दिन एक और अहमियत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 8 अक्टूबर को नेशनल रेजिलियंस डे यानी कौमी मज़ाहमती दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को यूँ तो 16 बरस बीत गए, लेकिन उसकी सफरिंग अभी भी जारी है। लोग आज भी उस तकलीफ़, उस वक्त को याद करते हैं तो आंसू आंखों से नहीं रुकते। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे अपने इस प्रोग्राम के एक हिस्से में, जो ना सिर्फ खुद ऐनी गवाह है उस तमाम वक्त का कि जो कि बहुत मुश्किल रहा इंसानियत पर, और उसके साथ साथ अब किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी से कॉप कर रहे हैं वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी, लेकिन अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम अपने तमाम सुनने और देखने वालों को बताना चाहते हैं कि चाहे वो 8 अक्टूबर का ज़लज़ला हो या कोई भी कौमी आफत, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है और हम अपने प्यारे लोगों की तकलीफ़ से वाकिफ़ हैं और उनके साथ खड़े हैं। वापस अपने प्रोग्राम की तरफ लौटें तो प्रोग्राम का आगाज़ ज़ाहिर है रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है और 3 से 13 रबीउल अव्वल जो है वो अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान किया जा चुका है। क्यों ना अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुलहा अक़ीदत पेश करते हुए करें। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कारी अब्दुल बासित साहब ने। आइए नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी जानिब बढ़ेंगे। रसूल अमीन ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है कि दाये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं रसूल अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा
بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الآخری سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ بہت شکریہ قاری عبدالباسط صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ناظرین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی ہم نے اور ربیع الاول کا پاک مہینہ
طلوع ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت خوبصورت صبحوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ بلبلیں چہکنے لگی ہیں، غنچے مہکنے لگے ہیں، کلیاں چٹکنے لگی ہیں، بلکہ ساکن ہواؤں پر ایک بالکل روانی سی محسوس ہوتی ہے۔ ہر زبان پر درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روحوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک پر سلامتی بھیجے، جسموں میں سے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر سلامتی ہو، اور قبروں میں سے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس اور انسانیت کو ایک وہ مقام دیا جو شاید اس سے پہلے کوئی نہ دے پاتا۔ آپ سے پہلے انسانیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ نے انسانوں میں مساوات پیدا کی، انہیں مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالنے کے لیے اب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے۔ ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آقائے دو جہاں کی حیات طیبہ تو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سا ایک پہلو ہے جس پر دور حاضر میں خاص طور پر ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج جب ہم آغاز کر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں جس میں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور کائنات عالم کے لیے آپ کی آمد جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، عظمت ہی عظمت ہے۔ جتنی دنیا میں عزتیں اور عظمتیں ہیں وہ آقا علیہ السلام کے راستے سے ملنے والی ہیں اور ملتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمہارے اللہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کون سا کام؟ میں کہتا ہوں کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے فرامین کے خلاف ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں تمام وہ کام کرنے ہیں جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں، کیونکہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمیں اولاد دینے والا ہے، ہمیں عزتیں دینے والا ہے، ہمیں عظمتیں دینے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو بتا دیں، اپنی امتیوں کو آگاہ کر دیں، ان کو میرا یہ فرمان بتا دیں، یہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کو رزق دیتا ہوں، میں ان کو اولاد دیتا ہوں، میں ان کو عزتیں دیتا ہوں، میں ان کو مشکلوں سے بچاتا ہوں، میں ان کو حاجتیں ان کی پوری کرتا ہوں، تو یہ میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتا دو یہ ایک ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن پہ کھڑے ہو جائیں، اور وہ ریڈ لائن کیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ آپ کی اتباع کریں گے تو پھر معاملہ ہی اور ہو جائے گا۔ وہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں پھر میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ پہلے تو ہم جا رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اللہ فرما رہے ہیں تم ذرا ٹھہرو، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے رستے سے آئیں، جو آپ نے رستہ بتایا اس کو اختیار کریں، میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، اور خالی محبت ہی نہیں کروں گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری جتنی بھی ناکامیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے، رسول جو اس دنیا میں آئے، ان کی زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ ہمیں نئی تاریخ میں ملتے، تھوڑا تھوڑا ان کی زندگی کا حصہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی انبیاء کا ذکر ہے لیکن پوری زندگی نہیں ہے۔ ایک ہستی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا۔ آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 3 سے 13 ربیع الاول جو ہے اس کو عشرہ رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے حکومت نے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے راستے سے ہوئے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے، خوشنودی ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو دن ہے، ویسے تو زندگی کا ہر دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی سیرت نبی جو ہے اس پر عمل کریں، لیکن یہ جو عشرہ رحمت ہے یہ ہمیں امتی کی حیثیت سے کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور پھر ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے؟ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو مخفی نہیں ہے، تو ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو، اگر میں تاجر ہوں تو بطور تاجر میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی ہے، استاد ہوں تو بطور استاد دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استاد آپ کی سیرت سے میرے لیے رہنمائی ہے، اگر میں امام ہوں تو بطور امام دیکھوں، اگر میں سپہ سالار ہوں، میں فوج میں ہوں، میں پولیس میں ہوں تو پھر اس پہلو سے دیکھوں۔ اسی لیے جب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا پاکستان کو، جو پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ جو ہم 10 دن وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم عشرہ رحمت للعالمین کے طور پر منائیں، سیرت کے تمام پہلوؤں کو، یعنی بطور تاجر کے، بطور استاد کے، بطور سپاہی کے، بطور سپہ سالار کے، بطور کمانڈر ان چیف کے، بطور قاضی کے، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور باپ کے، بطور ساتھی کے، صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا۔ ہمیں عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مکہ کے مشرکین تو آپ کے دشمن تھے، وہ تو آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے آپ کی دعوت کو، لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آج یہ پہلو جو ہے ہماری زندگی کا ہم سے گم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم امانت میں خیانت کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، ہم جھوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بول دیتے ہیں، اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، ہم غیبت کرتے ہیں، اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ نظام زندگی کے اندر آقا علیہ السلام نے جہاں انفرادی اصلاح کی طرف جو ہے وہ حکم دیا، وہاں اجتماعی نظام بنا کر دیا، جو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہمارے سامنے، مدینہ کی ریاست ہمارے سامنے ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہمارے سامنے ہے، کہ جہاں پر انصاف آپ کو دہلیز پہ ملتا ہے، جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، جہاں پر کسی کو مشکل آتی ہے تو حاکم وقت اس کے جو ہے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آ کے کہ آپ کے سربراہ کا محل کہاں ہے، اور کہا جاتا ہے وہ جو اینٹ سر کے نیچے رکھ کے لیٹا ہوا ہے، جو پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے سربراہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے کا نتیجہ یہ ہے
کہ آپ نے یہ بتایا، آپ نے کہا نا سب سے بڑی بات انسانیت سے پیار. آج کے اس سارے جو گفتگو ہے اس کا میں جو پیغام ہے پہلا، آج یکم ربیع الاول ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کے پاس اونٹ آ کے بھی اپنی شکایت لگاتا ہے، آپ کے پاس ہرنی آ کے بھی اپنی عرض پیش کرتی ہے. آپ نے اس کالے بلال کو جو مکہ میں غلام تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی، آپ نے اس کالے غلام کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور کیا خوب جملہ کہا بیت اللہ تمہاری بڑی عظمت ہے، تمہاری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک ایمان والے کے خون کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کیا کہ نجران کے مسیحی آئے ہیں اور بیت اللہ کے بعد، مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی کی جو شان ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے عبادت کرنی ہے، اٹھ کے جانے لگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں عبادت کر لو. یہ مسیحی ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں. ہمیں اپنے رویوں میں، اپنے طرز عمل میں، اپنی کردار اور گفتار میں کردار سازی، آپ یہ دیکھیں نا کہ کردار سازی جو ہے، کردار یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، فقط ارادہ کرنا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو پھر اللہ پر توکل کرو. اور ہمیں کہا گیا کہ تمہارا رول ماڈل اور کوئی نہیں ہے، تمہارے لیے ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہمیں دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. ہم ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کا جو ہے عزم بھی کرنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. دوسرا، ہم نے پاکستان جو ہمارا وطن ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اس وطن میں ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانے کے لیے اپنی اپنی سطح پر کوشش کرنی ہے. اس کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے، جہاں پر انصاف جو ہے وہ عام ہو، جہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے. آج ہمارے ہاں، ہمارے محلوں میں، علاقوں میں کتنے یتیم رہتے ہیں، کوئی بیچارہ جو ہے سکول نہیں جا پاتا، کسی کے گھر میں ممکن ہے کھانا نہ ہو. ہم یتامہ کے سر پر ہاتھ رکھے، کیونکہ یتیموں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ اپنے گھر واپس آئے اور ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی صفات بیان کی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے. آج ہم بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پڑوسیوں کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام یقیناً علامہ صاحب، آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہمیں اپنی عام زندگی جو ہے اس میں بھی کس طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اور آج کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یقیناً چلتا پھرتا قرآن، ہمیں اس کو زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ان ڈیٹیل دن کی مناسبت سے ہم سے بات کی. اور اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً تمام تر الفاظ بھی اگر ہم اکٹھے کر لیں اور وقت کی تمام ساعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو الفاظ اور ساعتیں کم پڑ جائیں اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں. لیکن پھر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش ضرور کریں گے کہ وہ تمام تر چیزیں جو آہستہ آہستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے، ہم اس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ وجہ تخلیق کائنات کہلائی،
सरवर दो आलम और उसके साथ साथ आकाए दो आलम जब हम कहते हैं अज़ल से अबद तक के जहानों के लिए रहमत उनको कहते हैं और तमाम जहानों के लिए, यानी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, यहाँ पर बसने वाली हर ज़ीरू के लिए वो रहमत बनकर आए। और यही वजह है कि उनसे गुफ्तगू करने का फ़न ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों को भी रहा। लेकिन ये जो वजह तख्लीक़ कायनात उनको कहा गया और उनके लिए कायनात को तख्लीक किया गया, ये एक क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती ज़मीर साजिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। साजिद साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया, वैसे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर बात करने लगें तो वक्त की तमाम सातें कम पड़ जाएं, लेकिन जब हम कहते हैं कि उनकी वजह से कायनात को तख्लीक किया गया तो एक बहुत खूबसूरत सोच, एक बहुत खूबसूरत ख़याल दिल में आता है। इस पर थोड़ी सी ज़री रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने फरमाया है कि सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए और जिनके बारे में जितने भी कलिमात कहे जाएं, तारीफ़ में तो कलिमात कम पढ़ सकते हैं, आपकी तारीफ़ कम नहीं होती है जी। तो ये आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना महबूब और इतना अजीम बनाया है कि उस ज़ात के हवाले से ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से ये साबित है कि जो हदीस कुदसी है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने फरमाया है कि ए रसूल, अगर मैं आपको पैदा न करता तो कायनात को पैदा न करता। तो इससे ये पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकसूद कायनात है, और जो मकसूद कायनात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है। वैसे तो अल्लाह ताला की जो भी नेमत है उसका हम जितना शुक्र अदा करें, हम कभी भी उसका हक़ अदा नहीं कर सकते, और हम शुक्र अदा करते रहते हैं, खुशी को इज़हार करते रहते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें, हम अल्लाह ताला की बारगाह में जितना ज़्यादा खुशियों का इज़हार करें, तो हम कमा हक़ वो खुशियों का इज़हार नहीं कर सकते हैं और कमा हक़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कायनात की सबसे बड़ी नेमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और इस हवाले से माह रबीउल अव्वल शरीफ की जो आमद है हमारे पास, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का महीना है माह रबीउल अव्वल शरीफ, तो आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी आमद के हवाले से मुसलमानों में एक खुशियों की लहर दौड़ती है और मुसलमान खुशियों का इज़हार करते हैं। और ये आपने देखा होगा कि लोग अल्लाह ताला की हर नेमत पर खुशी का इज़हार करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात, तो उनकी आमद पर सबसे बढ़ चढ़ कर खुशियों का इज़हार करते हैं। मुफ्ती साहब, अगर हम हज़रत पाक की तालीमात का तज़किरा करते चलें तो ज़िंदगी का हर पहलू है जो उनकी अपनी ज़िंदगी से हमें मिल जाता है कि हमें किस तरह से उसकी पैरवी करनी है। अस्वा हुस्ना पर उन्होंने बहुत उनकी तालीमात पर ज़ोर रहा, उसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि आज के दौर में हम किस तरीके से उनकी तालीमात पर पैरवी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के हवाले से, चूँकि आप सिर्फ किसी एक मखसूस दौर के लिए या किसी मखसूस ज़माने के लिए रसूल बनकर नहीं आए हैं, बल्कि आप क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम लोगों के लिए रसूल बनकर तशरीफ़ लाए हैं। इसलिए हर दौर में आपकी पैरवी ज़रूरी थी और हर दौर में आपकी पैरवी आसानी से की जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा आपने इस दौर के हवाले से बात की है, तो इस दौर में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी पैरवी की है और आपकी तालीमात पर अमल किया है, तो उनके अदवार ने यह साबित किया है कि इसके दो तोहफ़े मिलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करता है अपनी निजी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, अपनी माशरती ज़िंदगी में और अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी ज़िंदगी में, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, तो उनको खुशहाली मिलती है। क्योंकि जिन लोगों ने इस्लाम की पूरी जुज़ियात को, तफसीलात को नाफिज़ किया है और ज़िंदगी को उसके ताबे किया है, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि अमन व अमान का आलम यह था कि शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे, अमन अमान भी मिलता है। और माशी खुशहाली का आलम यह था कि ज़कात देने वाले ज़कात लेने वालों को पुकारते थे, मगर कोई ज़कात लेने वाला मिलता नहीं था। तो ये उसका सिला है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाया जाए। मिसाल के तौर पर आजकल के दौर में देखिए कि हमारे यहाँ भी आज जब यतीम और बेसहारा लोग कहीं नज़र आते हैं, तो लोग
سمجھتے ہیں کہ یہ بے سہارا لوگ ہیں، یہ یتیم لوگ ہیں۔ حالانکہ کسی مسلمان کے بچہ اگر اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے تو باقی تمام مسلمانوں کو اس کے دست و بازو ہونے چاہیے اور اس کو سہارا دینا چاہیے اور اس کو احساس دلانا چاہیے کہ وہ بے سہارا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے جس طرح کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اس شخص کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے بیوہ اگر کہیں کوئی نظر آتی ہے تو ہم اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اسے جگہ جگہ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے یہاں ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے، اسے طعن و تشنیعات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ فکر بھی پائی جاتی ہے، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں وہ کماری تھی، باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی وہ سب کے سب بیوہ سے آپ نے شادی کی ہیں، تاکہ وہ اس معاشرے کی جو نحوست تھی کہ وہ بیوہ کو دیکھ کر نفرت کرتے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو ختم کیا ہے اور خود عمل کر کے دکھایا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عزت میں کمی آئی ہے، یہ اس کا جو معاشرتی خرابی ہے ان خرابیوں میں سے ایک ہے، لیکن ان کو عزت دینی چاہیے۔ پھر عورت کو جو مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دکھتا ہے، بیٹی ہو، بیوی ہو، یا پھر ان کے پاس کوئی سائل آئے اپنا سوال لے کر، وہ تمام چیزیں جنہیں آج ہم بڑی برائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے اگر طلاق ہو گئی ہے کسی کو، حق اس کا آپ کو اسلام نے دیا، اور اس کی مثال جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اگر ہم والدین کی بات کرتے چلیں، جو نوجوان ہیں آج کل کے، ظاہر ہے کہ اتنی ڈسٹریکشن ہے دنیا میں اس وقت، ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آگے بڑھنا ہے۔ والدین آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا کردار اپنانا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آگے لے کر بڑھ سکیں؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں اور آپ کی تعلیمات کے لیے عمل پیرا ہوں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ والدین خود اگر نماز پڑھیں گے گھر میں تو ان کو دیکھ کر بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر والدین خود سچ بولیں گے تو بچے بھی ان کو دیکھ کر سچ بولیں گے۔ اگر والدین خود کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں تو بچے بھی ان کو دیکھ کر ان کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ اور اسی طرح سے جو والدین کا مقام ہے جو بچوں کے لیے ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے نوجوانوں کا کہ جو والدین کو بالکل اپنے دوستوں کی طرح سمجھتے ہیں اور وہ ان کو احترام نہیں دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس دور میں بھی ماں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ اس کی مرضی کے ماں کو جا کر منڈی میں فروخت کرے یا گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس سے کام لیتا رہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت خرابیاں تھیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ماں کی خدمت کرنا پڑے گی۔ اسی طرح سے والد کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہوتی ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اسے اپنے باپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے تو اس کا خدا بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہے۔ تو یہ عظمت ہے۔ بیٹی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی اور بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریک معاشرے میں کھڑے ہو کر، آپ نے اسی جہالت میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی یریبنی ما رابھا یؤذینی ما آذاہا، کیا لوگوں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے اور جو چیز اس کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ اس سے بڑی کیا مثال ہوگی اس سے کہ آپ بیٹی کو کتنا احترام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عدم برداشت پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ عدم برداشت ہے۔ ایک طرف اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو کافروں کے ساتھ بھی، منکروں کے ساتھ بھی ان کا سلوک، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ جنہوں نے نماز میں بھی ان کو ستایا، تنگ کیا، انہوں نے ان کے لیے رحمت کا اعلان کیا۔ آج ہم چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کر پاتے، تو کیا کلیہ ہے، کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی سے زیادتی کرتا ہے یا کوئی ظلم کرتا ہے تو بے شک مظلوم کو اس کا بدلہ لینے کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے،
لیکن جو افضل ہے، جو زیادہ بہتر ہے، وہ اس کو معاف کر دینا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی کی زیادتی کے بدلے میں اس سے حسن سلوک کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو لا محالہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے تو آپ کو اپنا دروازہ اس کے لیے کھولنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ پر پتھر برساتا ہے تو آپ کو اس پر پھول برسانا چاہیے۔ اور جو ایک شخص بھی کسی معاشرے کے اندر اگر برداشت کر لیتا ہے اور کسی کے ظلم کے بدلے میں وہ اس کے لیے دعا دیتا ہے، تو اس ایک شخص کی وجہ سے اس پورے معاشرے کے اندر امن و سلامتی پیدا ہو سکتی ہے اور ایک محبتوں کو فروغ مل سکتا ہے۔ اور یوں ہمیں جو عدم برداشت کا ایک رویہ ہے جو ہمارے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس وقت غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ حضور پاک کے اس بارے میں کیا فرمان ہے اور کیا طریقہ کار تھا؟ جی، جہاں تک غصے کا تعلق ہے، ہمارے ہاں بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ جو ہماری روایات اس وقت چل رہی ہیں، وہ جس کو غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کا اظہار لازمی کرتا ہے، جبکہ غصے کو پی جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عظمت قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جو عظیم لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب کسی کو غصہ آئے تو اس کے لیے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، چونکہ شیطان یہاں پر اور اکساتا ہے کہ جو شخص غصے والا ہے وہ غصہ کسی پر اتارے تاکہ جھگڑے کھڑے ہوں۔ اگر وہ اس طرح سے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر پھر بھی اس کا غصہ باقی ہے تو وہ لیٹ جائے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پانی پیے، غصہ جب زیادہ آیا ہوا تو پانی پی لے۔ تو یہ طریقے جو بتائے گئے ہیں ان کے اختیار کرنے سے وہ غصہ ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا، بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، بہت سی چیزوں کا سے واقفیت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا ہم پہ کیا حق بنتا ہے؟ دیکھیے، رشتہ دار اور قرابہ دار جو ہیں وہ بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بالخصوص اور صلہ رحمی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی شخص حسن سلوک نہیں کرتا ہے اور وہ رشتے ناطے توڑتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اراد ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، جی، قرابہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی سے ایک تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صلہ رحمی سے یا دوسروں کے لیے دعا کرنے سے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، تو ہر کوئی صلہ رحمی کرے۔ مثلا آپ کسی کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، اگر کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کو بعد میں ملتا ہے، اور جو دعا کرنے والا اس کو پہلے مل جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ مفتی ضمیر ساجد صاحب، آپ نے بہت تفصیلاً گفتگو کی، اور بہت سے ایسے معاملات تھے جن پر گفتگو میں ہم آپ کو مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں۔ بہت انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، وہ جو چلتا پھرتا قرآن اور پوری امت مسلمہ کے لیے انہوں نے ایک زندگی کا وہ ضابطہ حیات دیا کہ جس پر ہم سختی سے عمل پیرا رہیں تو کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک وہ کانسیپٹ ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں اتنی چیزیں، اتنے واقعات روزمرہ ہمارے لیے رونما ہوتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت بھی ہیں اور سیکھنے کی جا بھی، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہر ہونے والا واقعہ ہمیں ہماری زندگی میں مزید مضبوطی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور اندیا بھی۔ اس وقت ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس وقت کی ہے جس کو گزرے ہوئے 16 برس ضرور بیت گئے، لیکن آج بھی اس کی یاد دلوں میں اسی طرح تازہ ہے۔ 2005 کے زلزلے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں، 8 اکتوبر 2021 کو صدر مملکت عارف الوی نے
नेशनल रेजिलियंस डे यानी कौमी मज़ाहमत का दिन मनाने के तौर पर इसका ऐलान किया है। मकसद सिर्फ ये है कि हम बता सकें कि आफतें हम पर आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, वो घड़ियाँ जो शायद पूरी दुनिया को तहस नहस कर देती हैं, लेकिन अगर आपका ईमान मजबूत है, अल्लाह ताला के साथ आपकी रस्सी आप मजबूती से थामे में हैं, तो फिर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल में नहीं डाल सकती। वो वक्त यकीनन सब के लिए बहुत मुश्किल रहा, बहुत से घर उजड़े, बहुत से घरों से एक साथ कितने ही जनाजे जो हैं वो उठाए गए, उन सब के लिए हम दुआगो हैं आज भी। और आज का ये दिन हम सुबह पाकिस्तान में उनके नाम करते हैं। आइए आपके साथ एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी की रुदात शेयर करते हैं जिसने सबको अपनी आंखों से देखा भी और उसके साथ साथ आज तक उन तमाम बातों को अपने दिल से लगाए बैठे। आठ अक्टूबर का दिन जो है ना वो हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा समय है। बस इसको जब भी ये आता है ना तो एक तल्ख यादें हमारी, क्योंकि हमारे कितने ही दोस्त थे जो इस दिन हमसे जुदा हो गए, तो कितने ही लोग थे जो माजूर हो गए। तो ये असल में ये दिन जो था बहुत मुश्किल दिन था हमारे लिए। मैंने ताला खोल कर शटर उठाया और काउंटर के पीछे आया हूँ तो ऐसा लगा कि जैसे आवाज़ आई, बहुत तेज़ आवाज़ आई ना, जैसे आवाज़ चल रही है। मैं अपने काउंटर से थोड़ा सा बाहर गया हूँ, बस ऊपर से ये लेंटर वाली दुकान थी मेरी, आगे शेड था चादरों का, उस चादरों के शेड के नीचे मैं आ गया था। मेरी आंखों से सामने ये नीचे पे आ गया, इसकी बाजू जो है ये आधा हो गया। इसकी एक रग थी, राग उसके साथ जुड़ी हुई थी और राग के साथ जुड़ी हुई। फिर हमने उसको बाहर दरवाजे से उठाया और दरवाजे से नीचे किया, लॉक किया। जैसे ही मुझे बाहर निकाला मैंने इधर उधर देखा, सारा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ गिरा हुआ था और झटके भी बहुत ज़ोर से आ रहे थे, आफ्टर शॉक्स। तो ऐसा लग रहा था कि बस ये क़यामत का दिन है, बाकी सब ख़त्म हो गए और हम जो बचे हैं वो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे और ये क़यामत आ गई है। फिर यहाँ से किसी ने कहा कि अस्पताल के पास हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहे हैं, आप उधर जाएं, तो यहाँ से पैदल उधर गया। तो उसी दिन रात को हम 12 बजे पहुँच गए थे शफा इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर डॉक्टर आज़ाद ने कहा कि 5% चांस है, लेकिन हम ऑपरेशन करेंगे इसका। ऑपरेशन करके 2 दिन छोड़ा कि अब हम इसको 2 दिन बाद वो काला हो गया हाथ मेरा, तो उन्होंने कहा मजबूरी है, इसको काटना पड़ेगा। शुरू में तो बहुत मुश्किल था ना, शुरू में जो हालात थे वो ज़ाहिर है कारोबार ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस मौके पर मैं अपने भाइयों का जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ वो काम है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब आवाज़ें आई हमें ना मलबे के नीचे से, हम उठ के इधर लग गए ऊपर से मलबा उठाने। तो मुझे नाम लेकर आवाज़ दी, जवेद भाई मुझे निकालें। मैंने अपने छोटे भाई को भेजा, बाद में से मैंने पता किया वो मुनीर था, उसका बाजू भी कट गया है वो अभी, लेकिन वो अभी भी अल्लाह के फजल से उससे हिम्मत नहीं आ रही, अभी भी दुकान कर रहा है, वो अपना रोजगार बना। क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे, तो अपने इलाके में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक अच्छा प्लेयर था। जब बाजू कट गया तो फिर तो मुश्किल हो गया, लेकिन कोई भी मुश्किल इंसान पर आए उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर जो बंदा हिम्मत हार गया ना वो दुनिया में नाकाम हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए, लोगों की मदद की उन्होंने, ये जज्बा होना चाहिए, बस कोई किसी चीज़ से डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। हमने आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर की जो कहानी से ज़्यादा हकीकत है और एक शख्स पर बीती है। यकीनन इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने अपने घर खोए, बहुत से लोगों ने अपने प्यारे खोए और बहुत से लोगों को जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतें हैं जिन पर हम जितना भी शुक्र अदा करें, हमारे हाथ बाजू पाँव सलामत हैं और हम अपने रोज़मर्रा के काम बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे हमें आसानी शुरू से मिली है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सिलसिले में बहुत सी ऐसी चीज़ें खोई हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। उन तमाम लोगों के साथ ना सिर्फ हमारी हमदर्दियाँ बल्कि यकजहती भी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद मजबूती दे और हम इस मुश्किल घड़ी में जो वक्त वो गुजारा है उसमें भी उनके साथ थे और आने वाले वक्त में भी उनके साथ रहेंगे। हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात भी हमारे अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहेंगी और ये भी आपको बताते चलें कि ख़ास तौर पर हमारी आजकल की जो ज़िंदगी है
जिस तरह से हम बसर कर रहे हैं और फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनमें हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि शोएब और ज़रियाब दुबई में मौजूद हैं, एक्सपो 2020 को कवर कर रहे हैं और वहाँ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनका अहवाल वो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। वो भी हम आप तक लेकर आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक। आपको सुबह पाकिस्तान फिर खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर आपके साथ मौजूद और आपकी सुबह को कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद लाइवली, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बना सकें। इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की अशरा रहमतुल आलमीन यानी 3 से 13 रबीउल अव्वल जो है उसको इस अशरे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया और इसके हवाले से हमने इन डिटेल गुफ्तगू की। मुख्तलिफ आलम इस्लाम जो हैं उनके साथ भी हमें ज़िंदगियों को किस तरह से चलाना चाहिए इस पर भी बात की। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जैसे कि आपको हमने पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि शोएब ज़रियाब हैं वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और दुबई में एक्सपो 2020 इसको कवर कर रहे हैं। वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं, पाकिस्तान पवेलियन से लेकर दुनिया भर के कौन कौन से ममालिक आ रहे हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, उनसे तो वो हमें आगाह करते रहेंगे। लेकिन चूंकि वो दुबई पहुँच चुके हैं, अब तक वहाँ पर क्या किया, क्या देखा, आइए उनसे जानते हैं। जी शोएब और ज़रियाब, बताइएगा कि आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर अभी। थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह पाकिस्तान के तमाम नाज़रीन को हम दुबई से गुड मॉर्निंग और खुशामदीद कहते हैं। एग्जैक्टली जनाब, हम हैं दुबई में टू कवर दुबई एक्सपो 2020, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ये है मोटो दुबई एक्सपो का। लेकिन जब बात दुबई एक्सपो की है, 192 ममालिक के पवेलियन है, लेकिन एक ऐसा पवेलियन जिसने सबको गर्विदा बना लिया है। एग्जैक्टली, और वो पवेलियन है पाकिस्तान का 192 में से एक ऐसा पवेलियन जिससे भी बात होती है। इसलिए नहीं कि हम अपने पाकिस्तान की बात करें, हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर उनके तासुरात जानने की कोशिश की तो बताया गया है कि पता नहीं न जाने कौन है जिसने पाकिस्तान का पवेलियन इस खूबसूरती से डिजाइन किया है। पाकिस्तानी सकाफत के रंग, हमारी तहजीब, बिलियन ट्री सुनामी और इसके अलावा बहुत एग्जैक्टली तो बहुत से इन्वेस्टर्स आएंगे। पाकिस्तान किस किस शूबे में पोटेंशियल रखता है वो जान पाएंगे। इसके अलावा जब दुबई एक्सपो आपको लेकर जाएंगे, चूंकि आपसे कुछ देर बाद दुबई एक्सपो यानी टाइम होता है यहाँ के वक्त के मुताबिक 10 बजे वो खुल जाता है, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे। तो वी आर ऑन आवर वे, वहां पहुंचना है, हमें देखना है दुबई एक्सपो को भी और जाहिर है फॉर दैट मैटर पाकिस्तानी पवेलियन को, जो कि बड़ा ही खूबसूरत और जब अपने टाइमिंग की बात की ना तो शुएब यहाँ पर ये भी कहूंगी कि वो लोग जो दुबई 2020 प्लान करें अपने एक्सपो को यहाँ पर आके एंजॉयमेंट के लिए, वीकेंड के लिए जो स्पेशली टाइमिंग्स है वो रात 2 बजे तक एक्सपो खुला हुआ है। तो अपना वीकेंड प्लान करें और आके एक्सपो 2020 एंजॉय करें। एग्जैक्टली जनाब, अक्टूबर से लेके मार्च 2022 तक ये एक्सपो जारी रहेगा। कई साल की मेहनत, सहरा में एक शहर को आबाद किया है, तभी दुबई एक्सपो 2020 कामयाब हो रहा है। कुछ दिन हुए हैं लेकिन छा गया है दुबई एक्सपो 2020। बहुत छा गया है पाकिस्तान। बहुत सी की पर्सनालिटीज आ रही हैं, अभी आपको नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान से कौन आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उनके साथ एक जबरदस्त इंटरव्यू होगा और यहीं से सुबह पाकिस्तान का पूरा प्रोग्राम होगा। तो आपने जुड़े रहने। आलिया, वापस आपकी तरफ चलते हैं। बहुत से सेगमेंट्स जो आप कर रही हैं पिछले घंटे में भी आपने किए, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए क्योंकि मुझे जरा आपको जल्दी से पहुंचना है दुबई एक्सपो के। हमारे कानों में एक हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, यहाँ पर शूटिंग चल रही है बुर्ज खलीफा के अक्स में। यहाँ पर शूट प्लान किया जा रहा है। हमने बहुत दफा आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मैसेज कन्वे करने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, ये हेलीकॉप्टर हमारी बातों के आड़े आ जाता था। चले आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए आलिया, हम चल रहे हैं दुबई एक्सपो 2020। अगली वीडियो पाकिस्तानी पवेलियन से। खुदा हाफिज़। शोएब और ज़रियाब, सेफ रहिए एंड वी आर वेटिंग फॉर यू, कम बैक सून। और हम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं आपको देखने के बाद कि वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं और एक्सपो जो है वो किस तरह की होगी। और जैसे आपने बताया कि 192 से ज़्यादा ममालिक हैं वहाँ पर और पाकिस्तान पवेलियन जो है वो लोगों की निगाह में है इस वक्त। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वहाँ पर लोग कैसा फील कर रहे हैं। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मोर अबाउट एक्सपो 2020। जी नाज़रीन, हमारे जो शोएब और ज़रियाब हमारे दोनों एंकर्स हैं वो वहाँ से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और जाहिर है कि ये वो एक्सपो है जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था और पाकिस्तान पवेलियन को देखने के लिए एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ जाने। टाइमिंग के हवाले से उन्होंने हमें बता दिया, मज़ीद वहाँ क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। वापस एक बार फिर अपने स्टूडियो की तरफ आ जाते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जब हम ये बात करें कि एक्साइटमेंट के लिए भी सेहत का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ज़िंदगी में सबसे बेहतर चीज़ आपकी सेहत है। सेहत है तो सब कुछ। और सेहत में जाहिर है कि अगर आप
कि हड्डियां मजबूत हैं तो आप भाग दौड़ भी सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपने बेहतरीन खुराक, बेहतर लाइफस्टाइल अपना रखा है तो ये तमाम चीज़ें एक बहुत प्लस पॉइंट साबित होती हैं। ये बातें हम नहीं कर रहे, ये आज की मेडिकल साइंस कर रही है। और मज़ीद इस हवाले से जानने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर ख्वाजा अजीम साजिद को, जो कि स्पेशलिस्ट हैं नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के भी, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उनसे जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल हमें कमज़ोर या मजबूत करने में कितना किरदार अदा करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आगाज़ कर लेते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप, नी और हिप रिप्लेसमेंट जो है वो आपकी स्पेशलिटी में आती है। ये नी और हिप रिप्लेसमेंट हो सकती है? लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट, मेरा नाम ख्वाजा साजिद असलम है जी, अजीम नहीं। अच्छा ठीक है जी, साजिद असलम जी। नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी दुनिया में तो बहुत अरसे से हो रही है, पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में थोड़ी सी न्यू है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस लास्ट 10-15 ईयर्स में। तो बहुत से लोगों को इस बारे में या तो आइडिया नहीं है कि ये है क्या चीज़, ठीक, या कुछ लोगों ने सुना है या सोशल मीडिया पे देखा है या किसी के रिश्तेदारों ने कराया, तो उनके अंदर क्वेश्चंस बहुत हैं, उबहम बहुत हैं कि मल्टीपल क्वेश्चंस के पता नहीं पूरा घुटना निकाल लेंगे या पूरा कूल्हे का जोड़ निकाल लेंगे और कैसे तो डालेंगे, कॉन्सेप्ट आता है ज़हन में कि शायद जी हाँ, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया और फिर जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वरीज बहुत सारी हैं, पता नहीं अभी चल रहे हैं फिर चल सकेंगे कि नहीं, फलां रिश्तेदार ने कराया था अभी वो व्हील चेयर पे हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन। इसीलिए पाकिस्तान में जब मैं क्लिनिक करता हूँ, मुझे भी तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान में आए हुए, यहाँ फिर बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है पेशेंट को समझाने में और कन्विंस करने में कि ये आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। तो है एक जैसा रेवोल्यूशनरी चेंज, जिस तरह सोशल मीडिया ने तरक्की की है, बटन वाले फ़ोन से टच स्क्रीन पे, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया आपके साथ सामने, ट्विटर, ट्वीट्स, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग इज़ इन होल वर्ल्ड इन योर हैंड्स। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में या साइंस में, मेडिकल में भी तरक्की हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी तो खैर बहुत पुराना है, लिवर ट्रांसप्लांट, कार्डियक ट्रांसप्लांट। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में आर्थ्रोस्कोपी थी पहले, अभी भी इट्स नॉट वेरी ओल्ड स्टफ, रिप्लेसमेंट सर्जरी, और फिर रिप्लेसमेंट में भी फर्दर नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट जो कंप्यूटराइज्ड नी रिप्लेसमेंट होती है वो, उसके बाद ट्यूमर सर्जरीज़, पहले आपकी एम्पुटेशन कर देते थे ट्यूमर में, कैंसर्स में, अभी ऐसे इम्प्लांट्स हैं कि पूरा आपका लिम्ब, पूरी टांग बच जाती है। तो अगर हम कंसाइज करें सिर्फ नी और हिप रिप्लेसमेंट में, तो इट्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन ह्यूमन लाइफ। आप उसी दिन ऑपरेशन कराएं, उसी दिन 6 घंटे के बाद पूरा वज़न डाल के चलें और 2 दिन बाद घर चले जाएं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या वजह होती है कि आपकी नी और हिप को रिप्लेस करना पड़ता है? क्या ये हड्डियों की कोई कमज़ोरी है या कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, या कोई और वजूहात है इसके पीछे? हड्डियों की कमज़ोरी नहीं है, बेसिकली जो एशियन कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आर्थराइटिस है ना, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एजिंग प्रोसेस के साथ होता है, वो बहुत कॉमन है। यूरोप में, वेस्ट में 55-60 में स्टार्ट होता है, एशियन कंट्रीज़ में 40s में स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा चलते हैं तो ऐसे लचक के चलते हैं, या फिर ज़मीन पे बैठ के खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के सहारा लेके खड़े होना पड़ता है। तो ये 2 मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि आर्थराइटिस को निशानदेही करती हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर्स हैं, उसके अलावा कुछ लोग स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं किसी और बीमारी की वजह से, या फिर कोएक्स उनको दे देते हैं स्टीरॉयड्स, उसकी वजह से वो पोर्शन बोन का, जोड़ का डेड हो जाता है, इसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं। जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाती हैं, फिर फाइनल थिंग इज़ टू डू इज़ अ रिप्लेसमेंट सर्जरी। अच्छा, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालें, आज बहुत सी चीज़ें हमें बड़ी आसानियाँ मिल गई हैं, गाड़ी से हम किसी भी जगह के आगे उतरते हैं और फिर 2 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल हमें दुश्वार लगता है, जहाँ हमें स्टेयर्स दिखती हैं हम लिफ्ट का रुख इख्तियार कर लेते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो शायद हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकती हैं, आज के मसरूफ़ दौर में हम उससे ज़रा पीछे हटे हुए हैं। Exactly. तो आप क्या समझते हैं कि हड्डियों और जोड़ों की जो तकलीफ़ की हम शिकायत करते हैं, उनकी क्या बेसिक वजूहात में ये भी शामिल है कि हम बहुत ही ज़्यादा लेड बैक और लेज़ी हो चुके हैं? देखिए, बेसिकली जो नेचर ने क्रिएट किया ना, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, उनकी मसल्स और बोन की स्ट्रेंथ हमेशा एक्सरसाइज से आती है। कोई बंदा, कोई ऐसे ही देख लें, किसी एनिमल को आपने चिड़ियाघर में रखा हो और एक एनिमल फ्री रनिंग है, तो दोनों की स्ट्रेंथ में बड़ा डिफरेंस होगा।
اسی طرح ہیومن بینگ دیکھ لیں، جو مزدور ہوتے ہیں، جو لیبرز ہوتے ہیں، جو فارمرز ہوتے ہیں، جو ڈیلی ورک کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ ان کے جوڑ خراب بھی ہوں، آرتھرائٹس ایڈوانس اسٹیج میں ہو، بٹ دے کین اسٹل واک فار 2 kilometers. ٹھیک ہے، اسٹل وہ اپنا فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو وائٹ کالر جاب کرتے ہیں، آفس گئے اور واپس آئے اور گاڑی سے اترے اور گاڑی میں بیٹھے، کمپیریٹیولی ان میں پرابلم، ان کی مسل اسٹرینتھ بہت کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو دوز پیپل. تو نیچرلی باڈی بلڈ ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ اسٹرینتھ اس کی فوڈ سے نہیں آتی ہے، صرف اس کی میڈیسن سے نہیں آتی ہے اسٹرینتھ، فزیکل ایکٹیویٹی سے، ایکسرسائز سے. تو یہ تو ایک فاؤنڈیشن ہے ہیومن باڈی کی کہ آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے ینگ ایج سے، جلدی ایج سے، اتنا ہی آپ کی مسل اسٹرانگ رہیں گے. اگر آرتھرائٹس ون آف دا میجر فیکٹر از ایجنگ کو تو از اے فزیولوجیکل پروسیس، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کے مسل اسٹرانگ ہیں تو آپ کے آرتھرائٹس جتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، آپ کو پرابلم دیر سے دے گا یا نہیں دے گا. لیٹس اسٹارٹ فرام دی بگننگ. تو کہاں سے ہمیں ایکچولی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ہمیں دودھ تو دیتے ہیں کہ جی ہڈیاں بڑی مضبوط ہوں گی، لیکن کیا وہ صرف انف ہے بچپن سے ایک دودھ کا گلاس پی لینا، یا پھر کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص عمر ہے جہاں سے ہمیں یہ روٹین اختیار کرنی چاہیے تاکہ ایجنگ پروسیس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑے مضبوط بھی رہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہر سوسائٹی میں ایک پارٹ آف سوسائٹی بن جاتی ہیں. اگر ہم اپنی ایشین سوسائٹی کی بات کریں، اس طرح ویسٹ میں بھی ہیں بہت ساری چیزیں، ویسٹ میں بھی سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہے وداؤٹ نوئنگ، وداؤٹ سیکنڈ تھاٹ، وداؤٹ سیکنڈ اوپینین کہ یہ بنی کیوں ہے یا کیا ریزن تھی بیہائنڈ دیٹ. اسی طرح ہمارے ایشین کنٹریز میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ دودھ کا ایک گلاس ضرور پلانا ہے تاکہ بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں. آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ آئیڈیا بنا ہے کہ دودھ نہیں پئیں گے تو ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. دودھ از مطلب ایک چیز ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو اس کا ٹیسٹ، ہو سکتا ہے آپ کو الرجی ہو سے، آپ کو لیکٹوز سے الرجی ہو، لیکٹوز سے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ ملک از ناٹ دا اونلی تھنگ. اب کیلشیم جو ہے ملک میں ہے، یوگرٹ میں ہے، بٹر میں ہے، چیز میں، ڈرائی فروٹس میں، تو بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اگر دودھ نہیں پئیں گے تو ضروری نہیں آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. جنرلی اسپیکنگ بیلنس ڈائٹ از موسٹ امپورٹنٹ. And when we say balanced diet, what is it? What should we add in our daily diet? بیلنس ڈائٹ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی ڈیلی کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں اس ڈائٹ میں، پروٹینز بھی ہوں، فیٹس بھی ہوں اور وائٹامنس بھی ہوں. دیٹ از دا بیلنس ڈائٹ. اماؤنٹ ڈز ناٹ میٹر. اماؤنٹ، جب آپ اماؤنٹ زیادہ لیتے ہیں کھانے کی، چاہے وہ آپ روزانہ 2 پلیٹ چاول کھا لیں، آپ روزانہ 2 چکن کھا لیں، پوری کڑھائی بنا کے کھا لیں، تو وہ آپ نے اماؤنٹ تو لے لی بٹ دیٹ ول گو ٹو یور فیٹ. اس سے آپ موٹے ہو جائیں گے لیکن آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہوگی آپ کی باڈی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے. ایسے ہی آپ ایک مثال ہے نا، گاڑی ہے، آپ نے آئل بھی ڈلوانا ہے، اس میں پانی بھی ڈالنا ہے، اس میں آپ نے کلیننگ بھی کرنی ہے، آپ نے پلگز بھی، ایوری تھنگ ہے نا. ہیومن باڈی از جسٹ لائک اے مشین. اس کو فیٹ بھی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس بھی چاہیے، وائٹامنس بھی چاہیے، اس کو ہر چیز چاہیے. تو جو آپ دیکھیں جو ویجیٹیرینز ہیں صرف ان کی دیکھیں مسکولر اسٹرینتھ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پیپل جو سارے. جنرلی اسپیکنگ ایسا بچہ گھر میں 3 بچے ہوں اور ایک بچہ ایسا ہو جو ہر چیز کھاتا ہو، جو گھر میں جو بھی پکتی ہو، جو بھی ماں باپ دیتے ہو کھا جاتا ہو، تو آپ دیکھیں گے ایک تو وہ بیمار کم ہوگا، دوسرا وہ ہیلدی ہوگا. اور جو بچہ پکی ہوگا، جو چیزوں کو دیکھ کے ہاں یہ اس کو کھانا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. اس سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک سوال تو ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے آفیسز کا ذکر کیا کہ ہم آفس سے جاتے ہیں، گھر بیٹھ گئے، تو اکثر وہ لوگ جو 9 to 5 جاب کر رہے ہیں یا آفیسز کے اندر، کیونکہ پورا دن ہمیں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے، ان میں ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد، اس طرح کی شکایات بڑی کامن دیکھی جاتی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اگر ایسا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹس کے لیے یا نی جوائنٹ ہے یا دوسرے جوائنٹس ہیں آپ کے، ان کے لیے کون سی ایکسرسائزز ہیں، کیا روٹین ہے جو اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے نا، پھر آپ کے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل. ایگزیکٹلی. ہیومن بینگ زیادہ تر جو لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں نا کسی چیز، آپ اپنی بیوی کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اپنی جاب کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن نگلیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ اپنے ٹائم میں سے آپ نکالیں گے، اپنی نیند کا ٹائم کم کر لیں گے، ایکسرسائز کا ٹائم کم کر لیں گے، کھانے کا ٹائم، اپنے آپ کو نگلیکٹ کریں گے، پھر اس کے ڈیزاسٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں. کیونکہ آپ
ہیلدی ہیں تو آپ 10 اور لوگوں کا خیال رکھ سکیں گے. اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں تو 10 اور لوگ آپ کا خیال رکھیں گے. جو برڈن ہو جائے گا اور پھر بہت دیر تک نہیں وہ چلے پھر گا. ہاؤس پہ بھی سوسائٹی پہ بھی برڈن ہو جائے گا. جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا, جو ٹھیک ہے آفس ورک زیادہ ہوتے ہیں, بٹ ویکینڈ از آلویز فری, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ایکسرسائز کریں. آپ ونس اے ویک ٹوائس اے ویک ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے, ٹائم کے بغیر. اور ایکسرسائز میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جاگنگ کر رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں, چاہے وہ برسک واکنگ ہے یا بالکل سلو واکنگ ہے, یا کئی بار خواتین کہتی ہیں سارا دن ہم گھر میں کام کر رہی ہیں تو اس کے بعد بھی ایکسرسائز کریں. تو وہ جو ایک چیز, اور ظاہر ہے کہ ان میں بھی خواتین میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ہڈیوں کا, جوڑوں کا درد جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے, گھٹنوں میں, نی میں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کس طریقے سے چینج کی جا سکتی ہیں؟ کیا ہم اس کو ایکسرسائز کاؤنٹ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو کون سی اسپیسیفک ایکسرسائز؟ یہ میتھ جو ہے نا ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ میں زیادہ عرصہ ویسٹ میں رہا ہوں, تو وہاں چھوٹی سی واچ پہنی ہوتی ہے, پھر ایوری ڈے ایوری باڈی از کاؤنٹنگ, او یو سی آئی واک ٹوڈے 2000 اسٹیپس 5000 اسٹیپس اینڈ دے فیل ہیپی کہ جی ہم نے اتنا واک کر لیا. بٹ دس ناٹ دا ایکسرسائز. یہ ایکسرسائز میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے. سارا دن آفس میں چلتے ہیں لوگ, سارا دن گھر کی کام کرتی ہیں, یہ ایکسرسائز میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. یہ آپ کی انرجی ریزرو جو ہیں ان کے ایکسپینسز ہیں, جو آپ کے باڈی میں مسلس کی اسٹرینتھ یا جوائنٹ کی اسٹرینتھ جو آپ نے اسٹور کی ہے اس کے یوٹیلائزیشن ہے یہ. تو اسی لیے دیکھیں جو جم جاتے ہیں جو لوگ وہ زیادہ آورز کام کر سکتے ہیں اور تھکتے کم ہیں. جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, جن کی باڈی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, وہ کم کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ اٹس ناٹ اے ایکسرسائز, ایکچولی اٹس اے یوٹیلائزیشن یہ آپ کی اسٹرینتھ کا. تو سمپل, جہاں تک ایکسرسائز کی آپ نے پوچھا کہ کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے, یہ ویری کرتی ہے ایج کے حساب سے. آپ ٹین ایج میں ہیں تو آف کورس یو ہیو ٹو ہیو اسپورٹس ایکٹیویٹی, کسی قسم کی اسپورٹس واٹ ایور یو لائک, بٹ اسپورٹس ایکٹیویٹی, سن لائٹ ایکسپوئر, رننگ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ 40s کراس کرتے ہیں, کچھ لوگ پہلے ایتھلیٹس ہوتے ہیں تو وہ لیٹ 40s تک بھی وہی ایکسرسائز کنٹینیو کرتے ہیں, جم ہے, رننگ ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیں. جو لوگ نہیں کرتے ہیں, پھر آئی وڈ سے اگر آپ مڈل ایج میں ہیں تو واک از بیسٹ, اولڈ ایج میں بھی واک از بیسٹ, سمپل واک از بیسٹ, ایز مچ یو کین. جتنا آپ چلنا چاہتے ہیں چلیں, تھک جاتے ہیں بیٹھ جائیں, پھر چلیں بیٹھ جائیں, بٹ چلتے رہیں. یہ سمپلسٹ ایکسرسائز ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے. اچھا, کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے, مطلب انرجی ہی نہیں ہے. یہ والا جو ایک کانسیپٹ ہے بڑا کامن ہے یہاں پر, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا نا, انرجی آئے گی کہاں سے؟ آپ کی فوڈ سے آئے گی اور آپ کی ایکسرسائز سے آئے گی. آپ بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک, اس پر ہم بات چیت کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب شروع کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں اپنے ناظرین کو لیے چلنا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید ویمن یونیورسٹی میں خطاب کر رہے ہیں, آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے ایک کالج میں یا اسکول ساتھ جب میں نے یہ ماسٹر پلان بنایا تو میں نے ڈھوکوں کا انتخاب کیا, ڈھوک ہسو, ڈھوک کھبا, ڈھوک رتا, ڈھوک نجو, ڈھوک لائی بخش, کیونکہ انگریز یہاں سے غریبوں کے لیبر ڈینٹر پینٹر لیتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں تعلیم ہو. اور آج صرف ڈھوک ہسو میں ایک کالج اور اسکول میں 5000 بچی پڑھ رہی ہے, ایک کالج اور اسکول میں. اور سب سے پسماندہ علاقے میں 25 اسکالرشپ اس اسکول اور کالج نے لیے ہیں. آج اللہ کے فضل سے ہم فیمیل ایجوکیشن میں بیسٹ ہیں. مجھے زندگی میں جو پلاٹ بھی نظر آیا میں نے وہاں کالج بنایا. میں نے کوئی پلازا نہیں بنایا. ایک پلازے کے ساتھ آخری کیس چل رہا ہے, دعا کریں میری بیٹیوں کی جگہ ہیں آپ کہ وہ 16 کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے. پھر ایک دن اللہ کے شکر کا منائیں گے. اور اگر ہم نے کوئی غیبت, غلطی, کیونکہ ہم نے جب اس شہر کی سیاست میں قدم رکھا تو ہمیں جو چیز خالی نظر آئی وہ قبضہ چھڑوا کے وہاں ہم نے کالج بنوایا. اور اللہ کے فضل سے آج ہم فیمیل ایجوکیشن میں پاکستان میں نمبر 1 ہیں.
اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو اور عثمان بزدار کو جاتا ہے. ہمارے شہر میں کوئی بچی زمین پر نہیں بیٹھتی, کوئی بچی نہیں بیٹھتی. بلکہ میں نے آج راشد شفیق صاحب کو کہا کہ اسی ہفتے ہم نے ایک بہبود اسکول کا قبضہ لیا ہے اور اس کو انٹرمیڈیٹ کالج میں بدلا ہے, بالکل آپ کے پڑوس میں. اور میں نے ان کو کہا کہ اگر فرنیچر کی کوئی کمی ہو, کیونکہ اگلے مہینے سے وہاں کالج کی کلاسیں شروع ہوں گی, تو ہمیں اپنی جیب سے دینا چاہیے. بل شل پاس ہوتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. میرے شہر کی کوئی بچی زمین پر نہیں پڑے گی, انشاءاللہ کرسی پہ پڑے گی. اور نالا لئی کا افتتاح بھی عنقریب ہو جائے گا. اس طرح ہم سارے شہر سے معافی مانگ کے اور اللہ سے مدد کے بعد اس سیاست کو خیر بات کہیں گے, کیونکہ کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے. اور میری زندگی کا مشن یہ تھا کہ ہم نے 60 تعلیمی ادارے, شاید اگر اللہ نے زندگی میں مہلت دی تو ایک IT یونیورسٹی اور بناؤں, اگر زندگی کی مہلت ملی. رات سے میں سوچ رہا ہوں, ایک بلڈنگ میرے ذہن میں ہے کہ لگے ہاتھوں اس کو بھی IT یونیورسٹی بنا دوں, پر کاغذ کے فائل کے پیچھے جانا پڑتا ہے, بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. 3 سال لگ گئے اس یونیورسٹی کو اور وقار النساء کو. ابھی اس کا فیتہ کٹنا ہے 8-10 دن میں, اور پھر سٹاف کو لانا اور پھر سارے مسئلے مسائل. پھر ہم اسپتالوں کی طرف توجہ دیں گے جتنی ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے. اس شہر کے اسپتالوں کو بالکل ہمارے ذہن میں ہے, ہمارے ذہن میں خاکہ ہے کہ ہم ڈائلسس کا, اور ہم نے ابھی 20 وینٹیلیٹر دیے ہیں ہولی فیملی کو, 100 اور ڈائلسس کی ہم مشینیں دیں گے انشاءاللہ اسی ہفتے میں. میری زندگی کا ایک مشن ہے کہ طاقتور کمزور ہو اور کمزور طاقتور ہو. میں ایک کمزور آدمی تھا, اللہ نے مجھے طاقتور انسان بنایا. یہ صرف اللہ آپ کے ساتھ ہو اور غریب کی دعا ہو تو تبھی یہ ممکن ہے, ورنہ یہ سماج بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم سماج ہے. اور میں تمام بیٹیوں کو کہوں گا, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, راولپنڈی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, میرے گھر میں تعلیم ہے. جس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہوئی ہے, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میں شاید آخری 5 اووروں میں ہوں, میرے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے کہ میرے شہر کی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے CSS میں ٹاپ کیا ہے. یہ سماج نہیں مانے گا جب رکشہ ڈرائیور کی بیٹی DC اور کمشنر لگے گی, کیونکہ ان کی ذہن جو ہیں یہ طاقتور سے مروب ہوتے ہیں اور عام لوگوں سے, ان کے مسائل سے یہ نبرو ازما رہتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرتے. میں اللہ کے بعد اس یونیورسٹی کو وائس چانسلر صاحب آپ کے حوالے کرتا ہوں. 1000 بچیوں کے یہاں ہاسٹل کا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹیکسلا, گجر خان اور ہمارے فاطمہ جناح یونیورسٹی ہم نے بنائی, اور مجھے استعفیٰ دینا, زندگی میں ایک ہی دفعہ میں نے استعفیٰ دیا, کیونکہ یہ طاقتور لوگ اس کو یونیورسٹی نہیں بنانا چاہتے تھے. یہ سارا طاقتور نظام خلاف تھا کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی بنے, مجھے استعفیٰ دینا پڑا, جو قبول نہیں ہوا, اور میں نے 1 کروڑ روپے سے صرف اس وقت یہ یونیورسٹی بنائی. آج صرف آپ کا یہ ہاسٹل 40 کروڑ روپے کا ہے, اور یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ 13 کروڑ روپے کا ہے. 1/2 ارب روپے کا میں آج افتتاح کر کے جا رہا ہوں. اور راشد شفیق صاحب سے میرا یہی اختلاف رہتا ہے, ان کو سڑکوں کا, نالیوں کا, سیوریج کا, یہ چاہتے ہیں پیسے لگیں. میں 50 سال پہلے جو سوچ لے کے آیا تھا کہ اس شہر کی بچی کو طاقتور کر دوں. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو یہ معاشرہ بدل جائے گا. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی
تو اس شہر میں کوئی بدماش گردن اٹھا کے نہیں چل سکتا اللہ کے فضل سے. یہاں آپ نہیں دیکھیں گے، یہاں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس شہر میں کوئی منشیات فروش، جواری یا قبضہ گروپ سر اٹھا کے چلے، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے. میں آخری واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بہت اس شہر میں جب میں نے شروع سیاست کی تو اس کا نام نہیں لینا چاہتا، شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے میرے پاس لال حویلی آیا، ہزاروں قطار رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیٹی جب رتا کالج میں گئی ہے تو اس کو لڑکیاں تانے دیتی ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں. میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد جوا نہیں کراؤں گا اور منشیات نہیں بیچوں گا، کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کو زبان دے کر آیا ہوں کہ آج کے بعد اس رتا امرال میں جوا نہیں کراؤں گا. سو یہ تعلیم کی طاقت ہے. راولپنڈی میں ویمن یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہوگی، پڑھی لکھی ماں ہوگی تو آنے والا معاشرہ مضبوط ہوگا، اور یہی خواب اور یہ ویژن ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ تعلیم سب کے لیے اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ موجودہ حکومت دے رہی ہے. والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ تعلیمی مقاصد کے لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو اور زیادہ آگے لے کر آئیں. واپس اپنے پروگرام کی طرف لوٹتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہمارا لائف سٹائل، اور پھر اکثر و بیشتر جو ہم شکایت کرتے ہیں مختلف بیماریوں کی، ان کی وجہ کیا ہم خود ہی ہیں یا پھر واقعی زندگی اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے سے قاصر ہیں اور ہڈیوں اور جوڑوں کی شکایات لے کر بیٹھے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم صاحب نے، آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ ہیں، ہپ اور نی اسپیشلسٹ بھی ہیں ریپلیسمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہماری لائف سٹائل ہے، کس طریقے سے ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں، اس پر بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بڑی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ واک کریں، ایکسرسائز کریں، اٹھیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی انرجی ہی نہیں رہی ہے، ہمت ہی نہیں رہی ہے، اتنا کام سارا دن کیا ہے ہم نے کہ اب تو بس تھک گئے ہیں. تو کیا یہ ایک صرف سوچ ہے یا واقعی ہم باقی کاموں میں اتنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں کہ جو جہاں ایکچولی ہمیں لگانی چاہیے وہاں ہمیں انرجی نہیں اپنی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں انرجی نہیں، اور سارا دن آپ آفس جاب کر کے ہیں، شام میں آپ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کہا نا کہ بینک میں آپ پیسے جمع کرائیں گے تو نکالیں گے نا، بونز کے اندر کیلشیم ہوگا تو بون سے نکلے گا اور باڈی میں یوٹیلائز ہوگا نا، ادروائز بون سے نکلتا جائے گا، بون ویک ہو جائیں گی، بریک ہو جائیں گی، فریکچر ہو جائے گا. بینک سے پیسے نکلتے جائیں گے، بینک خالی ہو جائے گا. باڈی میں جو ریزروز ہوتے ہیں، باڈی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ تو آپ کی ڈائٹ ہے، بیلنس ڈائٹ اور ایکسرسائز سے آئے گی. اسی سے آپ اسٹرینتھ ڈیولپ کریں گے، اسی سے دیکھیں گے لوگوں کے مسلز بنتے ہیں، لوگوں کی ہائٹ بنتی ہے. نہیں تو ایسے کر کے نہیں چلتے، پھر وہ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، سیدھے ہو کے چلتے ہیں. وہ اسٹرینتھ آپ گین کرتے ہیں جم سے، ایکسرسائز سے اور بیلنس ڈائٹ سے. وہ پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ کی آفس ہے، آپ کی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی ہے، اور ڈیفینس اگینسٹ انفیکشن، اس کو پھر آپ یوٹیلائز کرتے ہیں. اب دیکھیں جو بھی کمزور بچہ ہوگا یا کمزور انسان ہوگا فزیکلی، اس کو ہمیشہ کبھی فلو ہوتا رہے گا، کبھی کھانسی ہوتی رہے گی، کبھی ویدر چینج ہوا تو فلو ہو گیا، فلاں ہوا تو یہ ہو گیا. لیکن جو لوگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کم ہی بیمار ہوتے ہیں. ہیلدی بچے کم بیمار ہوتے ہیں، جو پکی بچے ہوتے ہیں زیادہ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس لیے لوگ جلدی تھک جاتے ہیں سارا دن کام کر کے. یہ بتائیے گا کہ ہم صبح اگر کاموں پہ نکل گئے ہیں یا ہم نے اور اپنی ایک روٹین بنا رکھی ہے، ایکسرسائز کے لیے کون سا بہترین وقت ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں مارننگ واک کیجیے، کئی لوگ کہتے ہیں جی کھانے کے بعد ہم نے 1.5 گھنٹہ چہل قدمی کی. تو کیا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے دن کا کہ جو افیکٹو ہوتا ہے آپ کے لیے، اور اس میں اگر آپ ایکسرسائز یا اپنی روٹین کو ایک لے کر چلتے ہیں تو وہ بہتر رہیں گی؟ یا پھر یہ بھی جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پورشن میں کھانا کھائیں، کیا ایکسرسائزز بھی پورشنز میں کرنی چاہیے؟ ایکسرسائز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. یہ آپ نے جو بات کی نا، یہ بہت سے لوگ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ دھوپ پہ بیٹھا کریں بی بی، اچھا کس ٹائم کی دھوپ اچھی ہوتی ہے؟ اچھا کس ٹائم بیٹھیں؟ دھوپ میں بیٹھیں وین ایور یو گیٹ دا ٹائم. واک کریں وین ایور یو گیٹ دا ٹائم. ایکسرسائز کریں جب آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ صبح کا ٹائم نکل گیا آپ پھر چھٹی کرتے ہیں کیونکہ آپ تو نہیں کر سکتے. ایکسرسائز کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں. آپ ایون آفس میں، آپ اگر ویسٹ میں جائیں، آفس میں لوگوں نے ٹریڈ مل رکھی ہے،
ऑफिस में कुछ एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स रखे हैं जो आप वहीं बैठे बैठे ऑफिस में कर सकते अच्छा, हैं। वेस्ट का All आपने तज़किरा depends over किया here. तो अक्सर कहते हैं कि उनका तो लाइफस्टाइल ज़रा अलग है, वो बेहतर खाते हैं, माहौल अलग है। अब बहुत सी चीज़ों को हम आलूदगी या पोल्यूशन के हवाले से भी देखें तो ये कहा जाता है कि उस तरह से उनकी सेहत पे इसके असरात नहीं होते, लेकिन बीमारियां उतनी ही हमें वहाँ पे भी दिखाई देती हैं। तो क्या ये भी कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के अंदर कि जो हमारा माहौल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमारी सेहत की ख़राबी में ऐड कर रहा है चीज़ों को, या फिर हम खुद इसकी एक वजह है? Basically, I'm the person who blame myself first before I talk about other people. I don't know ये ठीक है या गलत है, बट मैं इट्स माई पर्सनैलिटी कि मैं पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर को कंप्लेंट करना, एटमॉस्फेयर या सोसाइटी हमसे ही बनती है ना। बिल्कुल ऐसे इंसान ही बनाते हैं, हम लोग ही बनाते हैं ना। अब अगर जिम जाएं, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद वापस आया हूँ पाकिस्तान, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज कि जब जिम जाएं आप तो यू विल सी लॉट ऑफ पीपल देयर, और ख़वातीन भी। हालांकि आज से 15-20 साल पहले आपको नहीं ख़वातीन नज़र नहीं आती थी, बेसिकली लड़के कुछ नज़र आते थे जिम में, और जिम भी बहुत कम थे। अब हर जगह आपको जिम नज़र आते हैं, ईजी एक्सेसिबिलिटी है, लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स इनसाइड, वुमेन देयर। सो दिस इज़ हेल्दी एक्टिविटी, ये हेल्दी माशरा बनता है इस तरह। ठीक। तो सोसाइटी में कि जी बाहर आलूदगी है, पोल्यूशन है, ये कंट्रीब्यूट तो करते हैं, इसमें अच्छा, कोई ये जो शक नहीं है। चीज़ कही कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि मुझे भी उनसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। मेजॉरिटी का ख्याल ये होता है कि जब वो बहुत ओवर वेट हो जाती हैं तो फिर वो वेट लूज़ करने के लिए जिम का रुख करते हैं। तो वो हम ये सवाल मेरा आपसे ये होगा कि वो जो ड्रास्टिक वेट लूजिंग के जो चेंज है हम अपनाते हैं एक तरीक़ाकार, वो क्या दुरुस्त है कि बहुत ड्रास्टिक हमने एक महीने में 20 किलो वज़न जो है वो कम करना है, तो क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर? बिल्कुल होते हैं। एडवर्स सबसे बेहतरीन तो चीज़ है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। बहुत अच्छी बात आपने की है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर और ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इन डिटेल आपने गुफ्तगू की। डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी लाइफस्टाइल, एक ही बात उन्होंने कही कि जो मैं समझती हूँ पूरी जो गुफ्तगू हमारी रही है उसका एक निचोड़ है कि अगर हम परहेज़ कर लेंगे तो वो इलाज से बेहतर होगा, और अगर हम बेहतर लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो फिर हमें किसी पर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं। इस पैगाम के साथ एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ होंगी। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह पाकिस्तान में। मैं हूं आलिया कैसर और इस वक्त हमें जिस मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और बहुत अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। बड़ी अहम जिम्मेदारियां उन्होंने इससे पहले भी निभाई। अगर हम मीडिया सेल की बात करते चलें जो कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए था, उसके साबिक सरबराह भी रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी में भी खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान टेलीविजन से भी वाबस्तगी रही एक एंकर की हैसियत से और मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत अब भी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब अहमद जवाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी।
थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। बहुत डायमेंशंस हैं आपकी पर्सनालिटी में, अगर हम उसका तज़किरा करें, बहुत सी चीज़ें आपने ट्राई की। आपकी अपनी फेवरेट कौन सा रोल रहा जो आपने किया? जदीद तकाज़े जो मीडिया के हैं उनके हवाले से अगर हम मीडिया सेल की बात करें, फिर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है सेक्रेटरी इत्तलात होने की, और उसके साथ साथ नेवी, एंकर, तमाम चीज़ें बिल्कुल अलग अलग चल रही हैं। तो आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है? देखें, ये तो काफ़ी मुश्किल होगा कहना, लेकिन जो चीज़ फेवरेट जिसे मैं कहूँगा वो ये है कि इंसान जब तक उसकी ज़िंदगी में डाइवर्सिटी है, जिद्दत है, क्रिएटिविटी है, कोई भी काम जिसमें आप कोई क्रिएटिविटी से या अपनी इनोवेशन से कोई नई चीज़ या नया ट्रेंड लेके आए, असल सेटिस्फेक्शन उसमें होती है। किसी ट्रेंड को फॉलो करना जो दुनिया कर रही है आपने भी कर लिया तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा, खुद ट्रेंड बनना पड़ता है। तो आप खुशी उस चीज़ में होती है और इसी की तलाश में रहना चाहिए कि आप ऐसा काम करें जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। और उसमें ये नहीं होता कि जो रोल है, फॉर एग्जांपल एंकर का रोल है तो हज़ारों लाखों लोगों ने किया है और कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से करें वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बेशुमार बिजनेसमैन है, लेकिन आपके बिज़नेस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो पहले नहीं किसी ने किया। तो हर रोल में आप अपने लिए एक नई जिद्दत पैदा कर सकते हैं, और आई थिंक ये एक चीज़ है कि जिसे मैं फेवरेट भी कहूँगा, पैशन भी कहूँगा और मैसेज भी कहूँगा कि यूथ के लिए कि कुछ नया करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हमारे थोड़ा सा एक है भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, अगर बिज़नेस एक कामयाब हो जाए सारी दुनिया वो करना शुरू हो जाती है। अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आईटी का दौर आता है तो सारी दुनिया आईटी के पीछे चल पड़ती है। तो सोशल मीडिया का आया तो उसके पीछे सारे चल पड़े। तो ये है कि कोई नया ट्रेंड आप क्रिएट करें, कोई नया आइडिया क्रिएट करें जिसको और लोग भी फॉलो करें। अच्छा, जैसे आपने तज़किरा किया कि एक ही तरफ भेड़ चाल शुरू हो जाती है, नौजवानों को आपने एक पैगाम भी ये दिया कि वो एक मखसूस किसी जगह पर स्टक होने के बजाय मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करें। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अगर आपने ये करना है तो उस पर फोकस करें, दूसरी तरफ ना देखें, क्योंकि दो कश्तियों का सवार कहीं नहीं पहुँचता। तो आप तो माशाल्लाह बहुत सी कश्तियों में सवार होकर सफ़र जारी रखे हुए, तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखें, जो हम मिसाल देते हैं दो कश्तियों में सवार, वो मिसाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि आपने अपनी मंजिल का तयन करना है, लेकिन एक मंजिल आपकी शुमाल में जा रही है, एक जनूब में जा रही है, तो वो तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ या जो आपने मेरे से मुनासबत से जो बात की, उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। ज़िंदगी एक है और इस ज़िंदगी में आपके जितने भी पैशंस हैं, आपके पैशंस राइटिंग के हैं, रीडिंग के हैं, प्लांटेशन के हैं, आर्ट्स के हैं, पेंटिंग के हैं, जो भी आपके पैशन हैं, आप सारे पैशंस को एक लाइफ टाइम के अंदर कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि इंसान की नेचर के अंदर होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है, और कंफर्ट जोन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, वो उसका कंफर्ट जोन होता है। तो जब वो कंफर्ट जोन से बाहर आता है तो बच्चा, आपको पता है, सबसे पहले रोना शुरू कर देता है। इसी तरह से हर दौर में जब बच्चा पहली दफ़ा स्कूल जाता है तो वो रोता है, जब बच्चा पहली दफ़ा अपना कोई नया और तजर्बा करता है वो खौफ होते हैं उसको बहुत सारे, और उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, उसका घर उसका कंफर्ट जोन है। फिर आपको जॉब मिल जाती है तो आप कहते हैं ये मेरा कंफर्ट जोन है, आप कुछ और ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि हर महीने के आखिर में आपको तनख्वाह मिल जाती है, आपको माहौल जो है वो फेमिलियर लगता है, तो आप कुछ और नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते। तो कंफर्ट जोन से निकलना इंसान की कामयाबी की है जब से वो पैदा होता है और जब तक वो ज़िंदा है। जितना वो कंफर्ट जोन से निकलेगा, जितना वो अपने आप को रिस्क लेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, अपने आप को री इन्वेंट करेगा उम्र के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक, हालात के मुताबिक, तो वो कामयाबी के दरवाजे उसके लिए खुलते जाएंगे। अच्छा, आपने चूँकि कंफर्ट जोन से निकल कर मुख्तलिफ़ चीज़ों के चुनाव की बात की, तो सियासत बड़ा आसान फील्ड नहीं है, बड़ी सोच समझ के और बड़े बर वक्त, चूँकि आप सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं तो सोचना समझना, अल्फाज का चुनाव, बड़े बर वक्त फ़ैसले करने पड़ते हैं। इस फील्ड का स्पेसिफिकली चुनाव आपने क्यों किया? देखिए, मेरा तो ना कोई ख़ानदान में, ना मेरे पेरेंट्स में, ना कोई रिश्तेदारों में कोई भी सियासत में नहीं था, और नौकरी पेशा लोग थे, वो भी गवर्नमेंट के नौकरी पेशा, बिज़नेस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मैं तो एक चेंज हूँ अपने ही ख़ानदान, अपनी फैमिली के अंदर,
اور بزنس میں آنے کے بعد میں سیاست میں کیوں آیا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, غریب کو انصاف نہیں مل رہا, اس معاشرے میں کیوں نہیں میرٹ کیوں نہیں ہو سکتا, اور کیوں ایک اشرافیہ ہے تو سب کچھ اسی کو ملے گا. تو یہ ایک جو ہے نا بچپن سے ایک سوچ تھی. اور پھر میں نے جب عمران خان کو یہ تبدیلی کی بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے والنٹیریلی ان کو جوائن کیا, اور اس وقت جوائن کیا جب ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے, اور ادھر اسلام آباد میں ہمارا پارٹی کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا تھا, اس میں گنتی کے لوگ ہوتے تھے. پیسے جمع کر کے ہم اپنے آفس کے پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اخراجات کو پورے کرتے تھے, اور عمران خان کے ساتھ وہ میٹنگ کرتے تھے جس میں ہم 8-10 لوگ ہوتے تھے. تو اب تو خیر ہم ماشاءاللہ سے پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا جو آغاز تھا وہ اسی طرح چند لوگوں نے, اور وہ نظریے کے اوپر ہم سیاست میں آئے. لیکن اگر آپ نے جیسے میرے سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ سب سے فیورٹ آپ کا پروفیشن کون ہے, اگر آپ یہ سوال کہیں گے سب سے مشکل پروفیشن کون ہے تو میں 2 پروفیشنز کے نام لوں گا. ایک سبمرینس میں ہونا, چونکہ میں سبمرینس میں بھی رہا ہوں, اور دوسرا سیاست. یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں مشکل ترین جو پروفیشنز کہہ لیں یا کیریئر کہہ لیں, جو بھی آپ کہنا چاہیں, دیز آر دا 2 موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگز ان لائف. اچھا ڈیفیکلٹ تو ہے, لیکن چونکہ آپ پیشن کے ساتھ اس میں آئے, ایک نظریہ تھا, ایک ویژن تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظریے کے ساتھ جیسے جیسے پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے, کیا وہ اچیومنٹ, وہ اہداف جو سیٹ کیے گئے تھے, ان کی طرف صحیح راستہ ہے؟ اچھا یہ بڑا آپ نے اچھا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں سیٹسفیکشن تو ایک بڑی ایک الٹیمیٹ سی چیز ہے کہ آپ پتہ نہیں کب سیٹسفائی ہوتے ہیں, کہ آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے, یا بہتر سے بہتر آپ چاہتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم فلسفی میں یہ رکھیں کہ اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں. آپ جس بھی رول میں ہیں, آپ سیاست میں, آپ اپنے حصے کا کام ضرور کریں, اور اسی طرح سے اگر دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے تو وہ ایک بڑا کام بن جائے گا, اور پھر وہ حاصل ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک, لیکن جو نوجوان ہیں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا بڑا ایک اسٹرانگ فوکس بھی ہے نوجوانوں کو انیبل کرنے کے حوالے سے, پاکستان میں ظاہر ہے کہ دیگر جو ہمارے شعبے ہیں ان کو بھی انیبل کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کا نوجوان واقعی تیار ہے, باشعور ہے, اور کیا جو اقدامات ان کو خود کفیل کرنے کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں وہ انف ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بڑا ایک سیریس کویسچن کیا, لیکن میرا بڑا غیر متوقع اس میں جواب ہوگا آپ کو کہ آئی ایم سوری, آج کا نوجوان جو ہے وہ اتنا باشعور نہیں ہے, اس کے باوجود کہ ڈیجیٹل ایج میں. اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں باشعور ہونے کے لیے آپ کو شعور حاصل کرنا ہوتا ہے, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنے کے لیے آپ کے اندر صبر, تحمل اور رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے, دوسروں کی بھی ایک میوچل رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کا. تو آج نہ تو تحمل ہے, نہ صبر ہے, نہ رسپیکٹ ہے. اور اس کا ایک مظاہرہ جو ہے, آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ایک کسی بھی قوم کی ریفلیکشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ, میرا خیال ہے آج ایک زبردست پیمانہ ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا. اس لیے کہ آج دنیا میں 4 ارب لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں, اور پاکستان کے اندر تقریباً اس وقت 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. سوشل میڈیا پہ جو بات ہم کہتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, جو ری ٹویٹ کرتے ہیں, جو شیئر کرتے ہیں, وہ ہماری ذات کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اب آپ چلے جائیں فیس بک پہ چلے جائیں, ٹویٹر پہ چلے جائیں, اور دیکھ لیں کہ ہم کون سی بات پسند کرتے ہیں, کون سی بات دیکھنا چاہتے ہیں, کون سی ری ٹویٹ کرتے ہیں, کون سی شیئر کرتے ہیں. تو اس میں بےہودہ چیزیں جو ہیں ٹاپ پہ ہوں گی. اگر آپ کوئی علمی بات کریں, کوئی کام کی بات کریں, کوئی تاریخ کی بات کریں, کوئی لاجک کی بات کریں, اس کو کوئی پڑھنا بھی نہیں چاہتا. تو یہ ایک قوم کے شعور کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو آئی ایم سوری کہ اس کے ذمہ دار میں ہوں, یا میرے سے پچھلی جنریشن ہے, یا اس ملک کے ادارے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم نے آج کے نوجوان کو وہ شعور نہیں دیا, یا ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں دی ہم نے کہ جس میں وہ شعور حاصل کر سکتے. ہمیں اس قوم کی تربیت کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تربیت کا جو فقدان ہے اس پر یقیناً اس وقت موجودہ حکومت کافی اقدامات لے رہی ہے, ان پر تو ہم بات کریں گے, لیکن وقت کی بھی چونکہ کمی ہے. تو آپ سے پیغام ایک لینا چاہوں گی, آپ ایک سیاستدان بھی ہیں, ایک رول ماڈل بھی ہیں, آپ نے مختلف فیلڈز میں اپنا نہ صرف پہیہ منوایا بلکہ یہ ثابت کیا کہ انسان ثابت قدمی اور پیشن سے آگے بڑھے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟
دیکھیں میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ ہم سب صبح سے لے کے شام تک، میں آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں، کیمرہ کے پیچھے جو صاحب ہیں ان کو چینج کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی وی کو چینج کرنا چاہتا ہوں، اداروں کو چینج کرنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو چینج کرنا چاہتا ہوں، بزنس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، عوام کو چینج کرنا چاہتا ہوں. آپ وہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بدل لیں. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اہم بات کی. آپ نے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم خود کو تبدیل کریں گے، اپنی کمیوں کو دور کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ تھا آج کا صبح پاکستان. اپنی میزبان عالیہ کیسر کو اجازت دیجیے. بہت جلد شعیب اور زریاب آپ کے ساتھ واپس موجود ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.